دنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحہ، اس دنیا کی بہترین چیز نیک صالح عورت ہے۔ عورت اچھی تو قوم اچھی نا بھائی، عورت اچھی تو ماں اچھی، قوم اچھی، ماں کی گود بڑھیا تو قوم بڑھیا، اس لیے کہ ہر بچہ، ہر معاشرے کا فرد ماں کی گود سے ہو کے جاتا ہے۔ جب وہ پاکیزہ گود ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اور اسی وہیں ایمان اور اخلاق کی تربیت مل جائے گی تو معاشرہ ایک اچھے افراد کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں بچوں کو دودھ بھی ماسیاں پلائیں، پالی بھی ماسیاں، اور یہ بینک میں جا رہی ہے، اس کے پاس شو، اس کا ایک ٹی وی میں شو ہے، اس کی وہاں مصروفیت ہے، اولاد غیروں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں معاشرے میں کیسی نسل آئے گی اور کیا معاشرہ بنے گا، آنے والا وقت کیا دیکھے گا۔ تو دونوں کی فطرت بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے، دائرہ کار بھی الگ ہے، لیکن مساوات بھی ہے، برابری بھی ہے، لیکن وہ برابری عزت میں، جان میں، مال میں برابری ہے۔ اگر آپ کوئی کہہ دے کہ میاں آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے، دائرہ کار میں بھی برابری ہونی چاہیے، عورت مرد کے ساتھ ساتھ چلے، تو پھر خطرہ ہے کل عورت دعویٰ کر دے کہ 9 مہینے بچہ میں کیوں اٹھاؤں، 4.5 مہینے تقسیم ہو جائے، برابری ہونی چاہیے، کچھ ادھر کچھ ادھر، برابری ہونی چاہیے۔ تو کہاں تک برابری کرے گا، یہ کہاں تک برابری کرے گا جب اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے؟ ہاں، ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کی جسم کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور وہ بیچاری گھر کی ذمہ داریاں بھی کرے اور باہر کی سڑکوں کی نوکریاں بھی کرے، تو کیسا نظام گھر کا چلے گا؟ یہ کیا ظلم ہے اس عورت پر، اس صنف نازک پر؟ جو عزت اسلام نے اس عورت کو دی ہے، قرآن میں کسی کی اگر اللہ نے سفارش کی ہے نا، کسی کی سفارش کی ہے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ایک، اور دوسرا اس عورت کی اللہ نے سفارش کی ہے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اس عورت کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار، اس کے ساتھ سلوک سکتے۔ جو عزت کا تاج اسلام نے اس عورت کے رکھا ہے، ساری اسلامی دنیا کے معاشرے اور سوسائٹیاں اس سرمایہ سے خالی ہیں۔ کسی دین، کسی مذہب میں اور کسی زندگی کی تہذیب طور طریقے میں عورت کو یہ عزت اور مرتبہ نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ تو یہ ایک دائرہ کار کا فرق ہے، برابری بھی ہے، جان مال عزت و آبرو میں۔ اس سے کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں عورت کو، کہتے تھے عورت کا حصہ تو اسے ملے گا میراث میں جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہو، دشمن سے مٹھ بھیڑ کر سکتا ہو، تلوار لے کر دشمن پہ تان سکتا ہو، وراثت میں حقدار تو وہ ہے، عورت کا کیا کام؟ لیکن اسلام آیا، اس نے کہا اسے مرد سے بھی حصہ ملے گا، اپنے باپ سے بھی اسے حصہ ملے گا، اپنی ماں سے بھی اس کا حصہ ملے گا، باپ سے بھی ملے گا، ماں سے بھی ملے گا، اپنے شوہر سے بھی ملے گا۔ اسلام نے آ کے اس کے حصے تقسیم کر دیے، اس کو اتنے حصے ملیں گے۔ باپ اس کی تربیت کرے گا، سنبھالے گا، باپ نہ ہوا تو شوہر کے گھر چلی گئی، اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی چلا گیا، اولاد کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا، وہ بھی نہ ہوا، بھائی کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا۔ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ عزت بخشی اسلام۔